بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذا الجلال والاکرام صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ فرض علوم کورس کے ہمارے اسباق چل رہے ہیں اور عقیدے کے باب میں کل کے سبق کے اندر ہم نے مسئلہ تقدیر پر مختصر کلام پیش کیا تھا، اور آج کے درس کے اندر بھی مسئلہ تقدیر کے متعلق ہی گفتگو ہوگی۔ بہار شریعت حصہ اول اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے متعلقہ عقائد میں سے یہ مسائل ہم پیش کر رہے ہیں۔ فرماتے ہیں قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے۔ قضاء و قدر کے مسائل ہر شخص کی عقل میں نہیں آ سکتے۔ فرماتے ہیں ایسے مسائل کے اندر زیادہ غور و فکر کرنا، زیادہ بحث و مباحثہ کرنا، یہ سبب ہلاکت ہے۔ سیدنا صدیق اکبر اور عمر فاروق جیسے افراد، جید صحابہ کرام، ایسے مسائل کے اندر غور و غوض کرنے سے منع فرمائے گئے۔ یہ روایت مختلف کتابوں کے اندر ہے، طبرانی کبیر کے اندر ہے، ترمذی شریف کے اندر ہے، اس کے علاوہ بہت ساری کتابوں کے اندر یہ روایت موجود ہے، اور بہت سارے صحابہ کرام نے اس کو روایت فرمایا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ثوبان روایت فرماتے ہیں اجتمع 40 رجلا من الصحابۃ، 40 صحابہ کرام جمع ہوئے اور وہ غور و غوض کر رہے تھے فی القدر والجبر، جبر و قدر کے مسئلے پر غور و غوض کر رہے تھے۔ فیہم ابو بکر و عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما، ان کے اندر یعنی 40 صحابہ کرام کے اندر حضرت سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق بھی تھے، قضاء و قدر کے مسئلے کے اندر غور و غوض کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو مبعوث فرمایا۔ جبرائیل علیہ السلام حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فوراً نکلی اپنی امت کی جانب، تمہاری امت بدعتوں کے اندر پڑ رہی ہے، فوراً باہر نکلی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فوراً گھر سے باہر نکلے، آپ کا چہرے مبارک کا رنگ مبارک متغیر تھا، اور آپ باہر تشریف لائے۔ فرمایا اب ھذا امرتم ام بھذا ارسلت الیکم، اے میرے صحابہ کیا میں نے تمہیں اس چیز کا حکم دیا ہے؟ کیا میں اسی کام کے لیے مبعوث کیا گیا ہوں جس کام کے اندر تم الجھ رہے ہو؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا انما ہلک من کان قبلکم حین تنازعوا فی ھذا الامر، فرمایا تم سے پہلے جتنے لوگ ہلاک ہوئے ہیں اسی امر کے اندر بحث مباحثہ کرنے کی وجہ سے ہلاک ہوئے ہیں۔ عزمت علیکم اللہ تنازعوا فی، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قسم لی کہ آج کے بعد اس مسئلے کے اندر بحث مباحثہ نہیں کرنا۔ یہ روایت ترمذی شریف کے اندر حدیث نمبر 2140 ہے، اور باب ما جاء من التشدید فی الغوض فی القدر۔ اب دیکھیں سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اور ان جیسے جلیل القدر صحابہ کرام، 40 صحابہ کرام، کتنے علم والے، کتنے فضل والے، وہ جمع ہیں اور مسئلہ تقدیر پر کلام فرما رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جبرائیل علیہ السلام نے آ کر خبر دی کہ تمہاری امت، تمہارے صحابہ بدعتوں کے اندر پڑ رہے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فوراً تشریف لائیں اور صحابہ کرام کو روکیں، اور فقط روکے نہیں بلکہ قسم لے کہ آج کے بعد اس مسئلے کے اندر زیادہ غور و غوض اور بحث مباحثہ نہیں کرنی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے قسم لی تو فرماتے ہیں
قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے. یہ بہار شریعت سے ہم عقیدہ پڑھ رہے ہیں. فرماتے ہیں قضاء و قدر کے مسائل عام عقلوں میں نہیں آ سکتے، ان میں زیادہ غور و فکر کرنا سبب ہلاکت ہے. صدیق و فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس مسئلہ میں بحث کرنے سے منع فرمائے گئے. ما و شما، ما کا معنی ہم اور شما کا معنی تم، ہم اور تم کس گنتی میں ہیں؟ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر، عمر فاروق اور ان جیسے 40 جید صحابہ کرام جمع ہیں اور مسئلہ تقدیر پر گفتگو کر رہے ہیں. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے منع فرما دیا اور قسم لی کہ آج کے بعد ان مسائل کے اندر کلام نہیں کرنا. تو فرماتے ہیں ہم اور تم کس گنتی میں ہیں؟ لیکن یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ ایسے مسائل کے اندر بحث مباحثہ کرنا، زیادہ غور و غوض کرنا منع ہے. باقی ان مسائل کے سلسلہ میں سوال ہو سکتا ہے. کوئی بندہ کسی عالم سے سوال کرتا ہے تو سوال کر سکتا ہے. جتنی بات سمجھ آ گئی، نہ آئے تو اس پر ایمان رکھے، زیادہ غور و غوض نہ کرے، زیادہ اس بحث کے اندر الجھے نہیں. کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ہر صفت کا دوسری صفت کے ساتھ ایک تعلق ہے. ہر صفت دوسری صفت کے ساتھ جڑی ہے. صفت قضاء و قدر صفت شمول علم کے ساتھ اور صفت قدرت کے ساتھ، صفت مشیت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. تو جب صفت قضاء و قدر دوسری صفات کے ساتھ جڑی ہوئی ہے تو لہذا مسئلے کے اندر الجھاؤ پیدا ہو سکتا ہے. تو جب الجھاؤ پیدا ہو جائے تو اس الجھن سے نکلنا اور اس الجھن کو حل کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. یہ وہی حل کر سکتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا خاص انعام ہو. تو فرماتے ہیں ایسے مسائل کے اندر زیادہ غور و غوض نہیں کرنا چاہیے. سوال کر سکتے ہیں، کسی عالم سے مسئلہ پوچھ سکتے ہیں، اس نے بتا دیا، سمجھایا، جتنی بات سمجھ آ گئی. اگر پوری بات سمجھ نہیں آ رہی، بات عقل کے اندر پوری نہیں اتر رہی، تو بس عقیدہ رکھنا چاہیے، ایمان رکھنا چاہیے، زیادہ غور و غوض ان مسائل کے اندر نہیں کرنا. صحابہ کرام جیسے جلیل القدر اہل علم حضرات کو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب ایسے مسائل کے اندر بحث مباحثہ کرنا سے منع فرمایا تو ہم اور تم کس گنتی میں؟ فرماتے ہیں اتنا سمجھ لو کہ اللہ تعالیٰ نے آدمی کو مثل پتھر و دیگر جمادات کے بے حس و حرکت نہیں پیدا کیا، بلکہ اس کو ایک نوع اختیار دیا ہے کہ ایک کام چاہے کرے چاہے نہ کرے، اور اس کے ساتھ ہی عقل بھی دیا ہے کہ وہ بھلے برے نفع نقصان کو پہچان سکے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل بھی دی ہے اور اچھے برے کی تمیز بھی سکھائی ہے اور ہر قسم کے سامان اور اسباب مہیا کر دیے ہیں. اچھائی کے بھی اسباب مہیا ہیں، برائی کے بھی اسباب مہیا ہیں کہ جب کوئی کام کرنا چاہتا ہے اسی قسم کے سامان مہیا ہو جاتے ہیں. اسی بنا پر اس پر مواخذہ ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو، افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، ذوات کا بھی خالق اللہ تعالیٰ، افعال کا بھی خالق اللہ تعالیٰ. یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے. ذوات کا خالق، تمام ذاتوں کو بھی پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا اور تمام عملوں کو پیدا اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو اچھائی برائی دونوں کے اسباب مہیا کیے، نفع نقصان بھی سکھایا اور انسان کو عقل دی ہے کہ جس کے ذریعے وہ تمیز کر سکتا ہے. اب بندہ اچھے برے کی تمیز رکھنے کے باوجود اور اچھائی برائی دونوں کے اسباب ہونے کے باوجود اچھائی کی جانب نہیں جاتا، برائی کی جانب جاتا ہے، تو اسی بنا پر اس پر پکڑ ہے، کیونکہ اس کے پاس دونوں قسم کے اسباب بھی مہیا ہے، عقل بھی اس کے پاس ہے، نفع و نقصان کو بھی وہ پہچان رہا ہے. تو اچھائی کی جانب جانے کے بجائے برائی کی جانب جا رہا ہے، اسی بنا پر پکڑ ہے. مسئلہ تقدیر کے حوالہ سے دو بڑے
گروہ گمراہ ہوئے ہیں، ایک ہے قدری، ایک ہے جبری۔ قدری وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ اعمال کا، افعال کا خالق بھی انسان ہے اور کاسب بھی انسان ہے۔ قدریوں کا عقیدہ ہے کہ اعمال کا، افعال کا خالق بھی، اعمال افعال کو پیدا کرنے والا بھی انسان ہے۔ تو جب پیدا کرنے والا انسان ہے، انسان نے ہی ان افعال کو پیدا کیا، تو لہذا ان افعال کے اندر وہ خود مختار ہے۔ ان افعال کو پیدا ہی اس نے کیا، تو لہذا جس طرح چاہے عمل کرے۔ یہ قدریوں کا عقیدہ ہے۔ یہ اپنے آپ کو قدری کہتے ہیں، حالانکہ در حقیقت یہ قدری نہیں ہے، تقدیر والے نہیں ہیں، تقدیر پر عقیدہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں، بلکہ لا قدری ہیں۔ اگر یہ قدری ہوتے، حقیقتاً قدری ہوتے، یہ نام کے قدری ہیں، اس نام کے اعتبار سے میں بھی ان کو قدری کہہ رہا ہوں، وگرنہ یہ قدری نہیں ہے، یہ تقدیر پر عقیدہ ایمان رکھنے والے نہیں ہیں۔ کیونکہ اگر ان کا تقدیر پر عقیدہ ایمان ہوتا تو نصوص کو چھوڑ کر اپنے عقل کے پیچھے نہ چلتے، جو قرآن و حدیث کے اندر آیا اس پر عقیدہ ایمان رکھتے، اپنے عقل کے گھوڑے نہ دوڑاتے۔ یہ اپنے عقل کے گھوڑے دوڑا کر اور مسئلہ تقدیر جیسے اہم مسئلہ کے اندر بحث مباحثے کرنا اور اپنے عقل کے گھوڑے دوڑانا اور پھر اپنے آپ کو قدری کہنا، یہ ایسی ہی ہے جس طرح کہ آج کل غیر مقلدین ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم غیر مقلد ہیں، حالانکہ سب سے زیادہ جو تقلید کرتے ہیں وہ یہی ہیں، اپنے آپ کو کہتے ہیں غیر مقلد ہیں، لیکن تقلید کے باب کے اندر سب سے زیادہ تقلید کرنے والے یہ ہیں۔ حنفی ہیں تو وہ تو فقط امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، لیکن یہ وہ ہیں کہ جو دن کے اندر شاید 12 امام بدلتے ہوں، اس کی بھی تقلید کی، اس کی بھی تقلید کی، اس کی بھی تقلید کی، اور پھر بھی گمراہی کے گڑھے کے اندر جاتے ہیں۔ اپنے آپ کو کہتے غیر مقلد ہیں لیکن تقلید کرتے ہیں۔ ہر مسئلہ کبھی اپنے پروفیسر سے پوچھ کر اس کی پیروی کریں گے، کبھی اپنے ڈاکٹر سے پوچھ کر اس کی پیروی کریں گے، کبھی جناب والا اپنے ملا سے پوچھ کر اس کی پیروی کریں گے اور اپنے آپ کو کہیں گے غیر مقلد۔ اسی طرح وہ بھی اپنے آپ کو قدری کہتے ہیں لیکن حقیقتاً قدری نہیں ہے بلکہ لا قدری ہے۔ تو قدریوں کا عقیدہ، نام نہاد قدریوں کا عقیدہ یہ ہے کہ افعال کو پیدا کرنے والا جب انسان خود ہے، افعال کو پیدا ہی اس نے کیا، جب افعال کو پیدا اس نے کیا تو وہ خود مختار ہے، جیسے چاہے کرے۔ وہ کہتے ہیں کہ افعال کا خالق بھی انسان ہے اور افعال کا کاسب بھی انسان ہے۔ دوسرا گمراہ فرقہ ہے جبری۔ جبری وہ ہیں جو کہتے ہیں کہ افعال کا خالق بھی اللہ تعالیٰ ہے، اعمال افعال کو پیدا اللہ تعالیٰ نے کیا، اور پھر اس کا کاسب بھی انسان نہیں ہے، انسان تو محض پتھر کی طرح ہے، اس کو جدھر چاہو ریڑھ دو، چاہو تو ادھر ریڑھ دو، چاہو تو ادھر ریڑھ دو، انسان محض پتھر کی طرح ہے۔ اس سے جو اعمال کا کسب ہوتا ہے، اعمال کرائے جاتے ہیں تو اعمال کرانے والا بھی خدا ہے۔ اعمال کو، افعال کو پیدا بھی اللہ تعالیٰ نے کیا اور اعمال افعال کرائے بھی اس نے۔ انسان نے برائی کی تو اس نے نہیں کی، یہ تو مجبور محض تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو برائی کی جانب ریڑھ دیا۔ اس طرح انسان کو بری الذمہ قرار دیتے ہیں جبری اور قدری، جبکہ اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اعمال کا، افعال کا خالق اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اعمال کا کاسب انسان خود ہے، اعمال افعال کو کرتا انسان خود ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو اچھائی برائی دونوں کے اسباب بھی دیے اور اس کو عقل بھی دیا، نفع نقصان کی پہچان بھی دی، اچھے برے کی تمییز بھی سکھائی۔ سارا کچھ ہونے کے باوجود اسباب اس کے پاس دونوں تھے، اچھائی کے بھی اسباب تھے، برائی کے بھی اسباب تھے۔ اس نے اچھائی کو اختیار کرنے کے بجائے برائی کو اختیار کیا ہے، تو لہذا
اس نے چونکہ اسباب ہونے کے باوجود، اچھے برے کی تمیز ہونے کے باوجود، اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی عقل ہونے کے باوجود اچھائی کو چھوڑ کر برائی کو اختیار کیا ہے، اس وجہ سے انسان کو پکڑ ہے۔ انسان یہ نہیں ہے کہ انسان کا کوئی قصور نہیں ہے تو لہذا انسان کو جو پکڑنا ہے یہ ظلم ہے، نہ انسان کا قصور ہے۔ جب اس کے پاس اچھے برے کی تمیز تھی، اللہ تعالیٰ نے عقل بھی دی تھی، دونوں قسم کے اسباب بھی دیے تھے، اچھائی کے بھی اسباب تھے، برائی کے بھی اسباب تھے، تو ان ساری چیزوں کے ہونے کے باوجود اس نے اچھائی کو اختیار کرنے کے بجائے برائی کو اختیار کیا ہے۔ اس وجہ سے اس کو پکڑنا اور اس جرم کے سلسلہ میں اس سے مواخذہ کرنا یہ ظلم نہیں ہے، عین عدل ہے۔ تو فرماتے ہیں اپنے آپ کو بالکل مجبور یا بالکل مختار سمجھنا دونوں گمراہی ہے۔ بالکل مجبور سمجھتے ہیں جبری، اور بالکل مختار سمجھتے ہیں قدری، یہ دونوں گمراہی والے عقیدے ہیں۔ اور میانہ عقیدہ کیا ہے، انصاف والا عقیدہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو ایک گناہ اختیار بھی دیا ہے اور اچھے برے کی تمیز بھی دی ہے اور عقل بھی دی ہے، دونوں قسم کے اسباب بھی اس کے پاس موجود ہیں، لہذا اس نے اچھائی کو چھوڑ کر برائی کو جب اختیار کیا تو لہذا اس سے مواخذہ کرنا عین عدل ہے، ظلم نہیں ہے۔ فرماتے ہیں برا کام کر کے تقدیر کی طرف نسبت کرنا اور مشیت الہی کے حوالے کرنا بہت بری بات ہے۔ جب بھی کوئی کام کرے، برا کام صادر ہو تو اس کو تقدیر کے جانب منسوب کرنا کہ تقدیر ہی ایسے تھی، اللہ تعالیٰ دی مرضی ہی میں سی، تو فرماتے ہیں یہ بہت بری بات ہے۔ بلکہ حکم یہ ہے کہ جو اچھا کام کرے اسے من جانب اللہ کہے، اور جو برائی سرزد ہو اس کو شامت نفس تصور کرے۔ یہ بہت بڑی بات فرمائی ہے۔ فرماتے ہیں جب کوئی اچھائی ہو جائے تو یہ نہ کہے کہ یار بڑی محنت کی تھی تاں کم ہویا ہے، نہ، اللہ تعالیٰ کا فضل تھا، اللہ تعالیٰ کی رحمت تھی، اللہ تعالیٰ کی مہربانی تھی تب ہوا، ہمارا اس کے اندر کچھ عمل دخل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اگر مہربانی نہ ہوتی تو یہ کام نہ ہو سکتا۔ اچھائی کو منسوب کرو اللہ تعالیٰ کی جانب، اور جب برائی صادر ہو جائے تو اس کو اپنے نفس کی جانب منسوب کرنا چاہیے کہ یہ میرے نفس کی شامت ہے، اللہ تعالیٰ نے تو مجھے عقل بھی دی تھی، دونوں طرح کے اسباب بھی دیے تھے، اچھے برے کی تمیز بھی تھی، اور اس سب کچھ ہونے کے باوجود مجھ سے جرم صادر ہو گیا ہے، یہ میرے نفس کی شامت ہے۔ یعنی برائی صادر ہو جائے تو اس کو اپنی جانب منسوب کیا جائے، اور اچھائی جب بندے سے صادر ہو تو اس کو اپنی جانب منسوب کر کے تکبر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل تھا تب مجھ سے یہ نیکی صادر ہوئی ہے۔ عام طور پر لوگ کہتے ہیں جب بھی کوئی جرم ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں جی بس صحیح اللہ تعالیٰ دا حکم میں سی، اللہ تعالیٰ کا حکم ایسے تھا۔ یہ بات خاص ذہن میں رکھنے والی ہے۔ برائی بھی ہو جائے، جو کام بھی ہو جائے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا حکم ایسے تھا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تقدیر اور حکم میں فرق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے لکھت فرمائی ہے کہ فلاں بندہ یہ کام کرے گا یا فلاں بندہ یہ کام کرے گا، اور وہ بھی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو لکھت فرمائی ہے ہمیں وہ کرنا پڑتا ہے، بلکہ جو کچھ بندے نے کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم ازلی کے مطابق جان کر کے فلاں بندہ فلاں وقت میں فلاں جگہ پر یہ کام کرے گا، تو لہذا پہلے سے اس کی لکھت فرما دی۔ تقدیر ہونا، لکھت ہونا اور بات ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے حکم کس چیز کا دیا؟ اللہ تعالیٰ حکم فقط اچھائی کا دیتا ہے، برائی کا نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ حکم فقط اچھائی کا دیتا ہے، نیکی کا حکم دیتا ہے، برائی کا حکم نہیں دیتا۔ لہذا اگر کوئی کام ہو تو یہ کہنا کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسے تھا، یہ نہیں کہنا چاہیے۔ تقدیر ایسے تھی کہ جو کچھ ہم نے عمل کرنا تھا اللہ تعالیٰ نے تقدیر کے اندر یہی لکھا کہ اس کام نے
اس وقت کے اندر فلاں بندے سے ایسے ہی صادر ہونا ہے، لیکن یہ نہیں ہے کہ پہلے تقدیر میں ایسے تھا تو مجبوراً ہمیں ایسے کرنا پڑا، بلکہ جو کچھ ہم کرنے والے تھے اللہ تعالیٰ نے ایسا مقدر فرمایا۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم فقط اچھائی کا ہے، برائی کا اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے۔ تو لہٰذا ہر کام میں یہ نہیں کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ایسے تھا، اللہ تعالیٰ حکم برائی کا نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ حکم اچھائی کا دیتا ہے، برائی سے منع فرماتا ہے، اچھائی کا حکم دیتا ہے۔ خیر، آج ہم نے تقدیر کا مسئلہ پڑھا کہ تمام افعال کو پیدا فرمانے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہر طرح کے اسباب بھی مہیا کیے، عقل بھی دی، اچھے برے کی تمیز بھی دی، اور اچھائی برائی دونوں کے اسباب بھی دے دیے۔ لہٰذا اگر کوئی بندہ اچھائی کو چھوڑ کر برائی اختیار کرتا ہے تو لہٰذا اس کو مواخذہ ہوگا، اور یہ مواخذہ عین عدل ہے کہ دونوں اسباب بھی موجود ہیں، عقل بھی موجود ہے، نفع نقصان کو پہچاننے کے باوجود وہ اچھائی کی جانب نہیں جاتا، برائی کی جانب جا رہا ہے، تو لہٰذا اس کا مواخذہ عین عدل ہے۔ دوسری بات، جب کسی سے کوئی اچھائی صادر ہو تو اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب کرنا چاہیے، اور یہ کہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تعالیٰ نے مہربانی فرمائی، وگرنہ میں تو بہت ہی مسکین تھا، بہت ہی عاجز تھا، یہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مجھ سے نیکی صادر ہوئی ہے۔ اور جب کوئی برائی صادر ہو جائے تو اس کو اللہ تعالیٰ کی جانب منسوب نہیں کرنا چاہیے، بلکہ اپنے نفس کی جانب منسوب کرنا چاہیے کہ میرے نفس کی شامت تھی، مجھ سے یہ گناہ صادر ہوا ہے۔